یہ ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ زنا کر کے بے حیائی کر کے آ گئے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی طہرنی، مجھے پاک کر دیں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے. پہلے کوشش کی، یہ کیوں اپنے اور اپنے رب کے معاملے کو، پردے والے گناہ کو کیوں اپنے پردے کو چاک کر رہا ہے؟ سب کے سامنے کیوں اعتراف کیے جا رہا ہے؟ بڑی کوشش کی کہ بچ جائے یہ. پوچھا پاگل تو نہیں ہے؟ پوچھا نشے میں تو نہیں ہے؟ پوچھا ممکن ہے تجھے زنا کا مطلب ہی نہ پتا ہو، تو نے بس دیکھا ہو، ٹچ کیا ہو، اس طرح کی چھوٹی تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو؟ بار بار سوال کیے. ادھر آیا، ادھر رخ انور کو پھیرا، ادھر آیا، ادھر رخ انور کو پھیرا، ادھر آیا، ادھر رخ انور کو پھیرا. لیکن اس کا دل بھی اتنا بے چین تھا، وہ جانتا تھا سنگسار کیا جاؤں گا، وہ جانتا تھا پتھر پڑیں گے، وہ جانتا تھا قانون تو قانون ہے، عدالت میں بات آ گئی، قانون نافذ ہو کے رہے گا، پھر اس سے جان نہیں چھوٹ پائے گی. اللہ کے پیغمبر چاہتے تھے قانون کی گرفت میں نہ ہی آئے، اسی لیے تو پوچھا پاگل تو نہیں؟ پوچھا نشے میں تو نہیں؟ پوچھا جانتے ہو اس کو؟ پوچھا تو جانتا ہے زنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ حد نافذ ہوتی ہے. جب اس نے خود اپنے لیے سارے راستے بند کر دیے، پھر قانون تو حرکت میں آتا ہی آتا ہے. کہا اس کو سنگسار کیا جائے. گڑھا کھودا گیا، پتھر برسے، اور صحابہ نے مختلف تبصرے کیے. مدینہ میں ڈسکشن شروع ہو گئی، بلکہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. کوئی کہتا اچھا کیا ہے، کوئی کہتا برا کیا ہے. جب کوئی مر جائے پھر اس کے اچھے برے کے تبصرے نہ کیا کریں، پھر اپنی اور اس کی آخرت کی فکر کیا کریں. اپنی اور اس کی آخرت کی فکر کیا کریں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تک یہ باتیں پہنچی ہوں گی، یہ تبصرے پہنچے ہوں گے، یہ سارے کی ساری ڈیبیٹس آپ تک پہنچے ہوں گے. آپ نے باقاعدہ صحابہ کی محفل جمی، ان میں آپ تشریف لائے، کہا استغفروا لماعز، بند کر دو یہ تبصرے، سب مل کے کہو اللہ ماعز کو معاف کر دے. سب اس کے لیے معافی مانگو، بخشش کی دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو. اور آپ نے فرمایا تم تو اس پہ تبصرے کر رہے ہو، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتھم، میرے ماعز نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر وہ ایک امت میں تقسیم کی جائے تو ماعز کی ایک توبہ سے وہ امت بھی معاف ہو جائے گی. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چاہا کہ پردہ پوشی پڑی رہے، اپنے آپ کو بیان نہ کرے. یہی تو دین کی خوبصورتی ہے. سابقہ ادیان میں جب انسان سے غلطی ہو جاتی، اس سے کبھی پادری کے پاس جانا پڑتا، کبھی ربی کے پاس جانا پڑتا، کبھی پروہت کے پاس جانا پڑتا، کبھی کسی کے پاس گھٹنے ٹیکنے پڑتے، اپنی اور اپنے راز کو چاک کرنا پڑتا، پھر وہ کو فیس لیتا، پھر معافی کے سکے تقسیم کرتا. رب اور رب کے درمیان بڑے پردے حائل ہو گئے تھے. صحابہ کہا کرتے تھے ہم تو آئے ہی اس لیے ہیں لوگوں کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ کر دیں. کھلا ہے نا اس کا دروازہ، کیوں اپنے پردے چاک کرتے ہیں؟ کھٹکائیں اس کا دروازہ، آنسو بہائیں، معافی مانگیں. وہ غفور الرحیم وارحم الراحمین اور رب العالمین ہے. اور تو اور معاشرے میں بڑے بڑے جرم یہی ہوتے ہیں نا، زنا ہو جاتا ہے، بے حیائی ہو جاتی ہے. ایک بڑا جرم شراب کا ہوتا ہے، نشے کا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی کیا معاملہ تھا؟ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، ادھر ادھر کی کہانی نہیں. اصل حدیث صحیح بخاری کی ہے اور اس کی تفصیلات صحیح بخاری کی عظیم ترین شرح
فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے نوٹ کی ہے. وہ ملا کے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ایک صحابی تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، بعض روایات میں نعیمان تھا. صحابہ اس سے پیار سے حمار حمار کہتے تھے. بہت مزاحیہ شخصیت تھی. معاشرے میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. نمازی کی خواہش ہوتی ہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، عالم اگر کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، حاجی اگر کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، سنجیدہ مزاج کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، مزاحیہ شخص کہے سارے میرے جیسے ہو جائیں، تو اس کائنات کا حسن ختم ہو جائے گا. یہاں اللہ نے خود تنوع رکھا ہے. کسی کا مزاج کیسا، کسی کا مزاج کیسا. وہ بڑا مزاحیہ شخص تھا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کان یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی ایسی باتیں کرتا تھا کہ اللہ کے نبی بھی تبسم فرمائے. عجیب انداز تھے اس کے. ایک روایت میں آتا ہے کان یہدی الیہ عکۃ من اصل او سمن. کبھی کبھی ایسے کرتا، ایک مٹکا لیتا، اس کو گھی سے بھرتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتا. کبھی شہد سے بھرتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیتا. غریب انسان تھا، کسی سے ادھار لے لیتا، اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیتا. وہ بیچنے والا اس سے کہتا او شہد کے پیسے، او شہد کے پیسے، گھی کے پیسے. اس سے پکڑتا، اللہ کے نبی کے پاس لے آتا. اللہ کے نبی جی اس سے میں نے شہد لیا تھا، اس سے گھی لیا تھا، اس کے بدلے آپ اس کو کوئی سامان دے دینا. جب بھی مدینے میں آتا، کوئی چیز خریدتا، اللہ کے نبی کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کر دیتا اور اس کو پیسے نہ دیتا. جب وہ اس سے ڈیمانڈ کرتا، وہ تو چیز لے کے گیا تھا، اس کے پیسے اللہ کے نبی کے پاس لے آتا. کہتا ہے اللہ کے نبی جی وہ جو میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا نا، اس کے پیسے تو دے دے. کیا رؤوف الرحیم تھے آپ، کیا محبتیں تھیں آپ کی. محبت تو تھی نا، غربت تھی گھر میں، نہیں خرید سکتا تھا. اس کا اپنا ایک مزاج تھا، اس کی اپنی ایک نیچر تھی. اور بعض دفعہ مزاج کو بدلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اصلاح تو فرما سکتے تھے، مکمل بدلنا بہت گراں گزرتا ہے. اس کے مزاج میں بچپن ہی سے، شروع ہی سے شراب پینا بھی شامل تھا. یہ صحیح بخاری میں وضاحت ہے. اوتی ابھی الیہ مرارا. لیکن جب وہ قانون کی گرفت میں آ جاتا، شراب پی لیتا، نشے میں ہوتا، اللہ کے پیغمبر اس کو اوپر تعزیر جاری فرماتے. کبھی جوتے سے پٹائی ہو جاتی، کبھی چھڑیوں سے پٹائی ہو جاتی، کبھی اس کو کوڑے بھی لگتے. قانون قانون ہے، وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، سب کے لیے یکساں ہوتا ہے. لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے ہیں. قانون کی گرفت میں آنے سے پہلے پردہ پوشی ہوتی ہے، پہلے آپس میں معافی تلافی ہوتی ہے. جب قانون حرکت میں آتا ہے پھر عدل و انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہے. چوتھی دفعہ لایا گیا، پھر سزا سنائی. ایک صحابی سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اللہ اس پہ لعنت ہو، یہ شراب سے رکتا ہی نہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی زندگی کی ساری ہسٹری آ جاتی ہے. صحیح بخاری میں آپ فرماتے ہیں لا تلعنوہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ. نانا اس پہ لعنت نہ کرو، اس پہ لعنت نہ کرو، اس پہ لعنت نہ کرو. میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ بھی اندر سے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.